وہ کہاں گئے وہ لوگ؟ آج جس نام کو ہم یاد رکھتے ہیں وہ جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے لڑنے والے کو یاد رکھتے ہیں، اگرچہ فیصلہ اس کے خلاف ہوا تھا۔ کل بھی ایک ایسا ہی دن تھا، ہم نے آئین کے لیے، قانون کے لیے، جمہوریت کے لیے جنگ لڑی، یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے، ہم ہرگز نہیں ہارے، پاکستان میں ہم جمہوریت کو نہیں ہارنے دیں گے۔ کل جو بھی فیصلہ ہوا، جو بھی یہ سمجھتا ہے اس کی فتح ہوئی، تاریخ میں وہ ناکام ہوا، اس کے حصے صرف بدنامی آئے گی، اس کے حصے صرف لعنت آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ دن تاریخ میں اجاگر ہوگا ایک بار پھر، جس طرح مولوی تمیز الدین کے فیصلے کا دن ہم آج دن تک یاد رکھتے ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے جد و جہد کے حوالے سے وہ دن ایک درخشاں دن ہے۔ کل کا دن بھی یاد رکھا جائے گا کہ جمہوریت پر حملہ ہوا، لیکن جمہوریت پسندوں نے، انسان دوستوں نے، غریب دوستوں نے اپنی تگ و دو ختم نہیں کی۔ ہم جمہوریت کے لیے کھڑے رہے اور ہم لڑتے رہے، اسی لیے آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور حاضر ہوتے رہیں گے، اور پاکستان کے عوام کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ مجھے مختصراً یہ بتانے دیجئے کہ یہ مقدمہ تھا کیا، ہوا کیا۔ آپ سب کو یاد ہے 8 فروری 2024 کوئی بہت ماضی کی بات نہیں ہے، وہ الیکشن کس طرح لڑا گیا، کس طرح پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کو اس الیکشن سے باہر رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ ایک ادارے کی طرف سے نہیں، پورے نظام نے کوشش کی کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دیا جائے، اور اگر حصہ لیتی ہے تو اس کے ووٹروں کو دھمکایا جائے، اس کے سپورٹروں کو دھمکایا جائے، اور اس کے بعد بھی اگر یہ جیت جاتی ہے تو جو رزلٹ ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ یہ سب ہم نے دیکھا، اس سب کے آپ میں ہم عینی گواہ ہیں۔ ہمارے مقدمے چاہے عدالتوں میں چلے نہ چلیں، ہم نے پٹیشنیں کی ہوئی ہیں، اس دن سے وہ 1 انچ آگے نہیں بڑھ رہی، اور اگر بڑھتی ہیں تو ان کو اس بات پہ ڈسمس کر دیا جاتا ہے کہ اوتھ کمشنر کا دستخط مدھم ہے، اس لیے تمہاری پٹیشن نہیں سنی جائے گی۔ تو جمہوریت کے خلاف جو اس ملک میں بند باندھے گئے ہیں وہ اس وقت موجود ہیں۔ ہم نے ان کے خلاف جد و جہد کرنی ہے، ان رکاوٹوں کو ہم نے گرانا ہے، اور ہوا یہی۔ 8 فروری سے پہلے الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی چونکہ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن، اندرونی الیکشن جو کہ تمام جماعتیں کراتی ہیں، ایک ہال میں بیٹھتی ہیں، الیکشن ہوتا ہے اور ایک سرٹیفکیٹ چلا جاتا ہے، پی ٹی آئی نے ایک بہت بہتر الیکشن کرایا، اس کو نہیں مانا گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ اب پی ٹی آئی کو نہ صرف یہ کہ الیکشن سمبل نہیں ملے گا، انتخابی نشان نہیں ملے گا، اس سے بڑھ کر پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا۔ یہ پہلی اور سب سے بڑی غلطی تھی، آئین کے خلاف آئین کے خلاف یہ ایک عمل تھا۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے وجود کو ختم نہیں کیا جا سکتا ما سوائے یہ کہ سپریم کورٹ میں ریفرنس ہو اور اس ریفرنس میں آپ جماعت کو تحلیل کریں۔ سمبل نہ دینے سے، انتخابی نشان نہ دینے سے پی ٹی آئی بطور جماعت موجود تھی، موجود رہی، لیکن اس کے وجود کو الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیا۔ ہم جب کاغذات نامزدگی داخل کرانے جاتے تھے تو آر او حضرات ہمیں یہ کہتے تھے پی ٹی آئی کا ذکر نکال دو، پی ٹی آئی سے اپنی جو تمہاری افیلیشن ہے، جو تمہاری مناسبت ہے، اس کو ختم کر دو، ورنہ تمہارے کاغذات قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، بہت سے دوستوں نے، بہت سے کینڈیڈیٹس نے یہی کیا کہ اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی کا ذکر نہیں کیا، کچھ نے پھر بھی کیا، لیکن یہ ایک ایسی صورتحال تھی جو بے یقینی کی صورتحال تھی، اور یہ بے یقینی مکمل طور پہ الیکشن کمیشن کے فیصلوں اور ان کے رولز کی وجہ سے پیدا ہوئی جو کہ غیر آئینی تھے۔ اس کے بعد جب خواتین اور غیر مسلم دوستوں کی لسٹیں جمع کرانے کا مرحلہ آیا تو پھر یہی کہا گیا کہ ہم پی ٹی آئی کی جانب سے لسٹیں نہیں لیں گے۔ ہمیں ہائی کورٹ جانا پڑا یہاں پنجاب میں، اور عدالتوں سے فیصلے لے کر ہم نے پی ٹی آئی کی جانب سے خواتین اور غیر مسلموں کی مخصوص نشستوں کے لیے لسٹیں جمع کرائیں۔ یہ سب ہو جاتا ہے، پھر آپ نے دیکھا پشاور ہائی کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی جماعت ہے، پی ٹی آئی کو الیکشن سمبل بھی دو۔ اس کے بعد آنن فانن 2 دنوں میں 10 تاریخ کو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، 10 جنوری کو، 11 کو پٹیشن دائر ہوتی ہے، اور 12 اور 13 کو 10 گھنٹے کی سنوائی کر کے فیصلہ دے دیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی سمبل کے قابل جماعت نہیں ہے، اس کو انتخابی نشان نہیں ملے گا۔ اور جو الیکشن کمیشن کے فیصلے تھے ان کے خلاف جب ہم ہائی کورٹ میں گئے، میں نے ذاتی طور پر پٹیشن دائر کی اور کہا یہ سب غیر آئینی ہے۔ فارم 33 جس میں امیدوار کا نام اور اس کی پارٹی دی جاتی ہے، اس میں 14 جنوری کو ہم سب کو آزاد قرار دیا گیا، اس کے خلاف ہم عدالت میں گئے، عدالت نے ہمارا مقدمہ سننے سے انکار کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا آپ الیکشن کمیشن جائیے۔ ہم اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ گئے،
2 دفعہ پٹیشن میں نے خود فائل کی، دونوں دفعہ واپس کر دی گئی کہ یہ ہم پٹیشن اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کو سنیں. تو ہمیں باہر رکھا گیا، ہر سطح پہ ہمیں باہر رکھا گیا. جب ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا عدالت کا تو عدالت نے ہمارے منہ پہ وہ دروازہ دے مارا. ان تمام حالات میں 8 فروری کو تمام مشکلات کے باوجود پی ٹی آئی کے امیدوار ملک کی سب سے بڑی اکثریت لے کر پارلیمان میں نمودار ہوتے ہیں. ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ چونکہ آزاد ہیں اس لیے 3 دن میں آپ کو کوئی جماعت اب جوائن کرنا ہے، کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہے، ہم آپ کو پی ٹی آئی نہیں مانتے. اس صورتحال کے ہوتے ہوئے ہمارے جو امیدوار تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے جبر کے تحت سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے ایفیڈیوٹ جمع کرائے اور کہا کہ ہم سنی اتحاد کونسل جوائن کرتے ہیں. اور اس لیے یہ کیا گیا کہ 2018 کے الیکشن میں بلوچستان عوامی پارٹی کی کوئی نشست نہیں تھی کے پی اسمبلی میں. آزاد امیدواران نے اس پارٹی کو جوائن کیا اور اس کو نشستیں دی گئیں، مخصوص نشستیں خواتین کی اور غیر مسلموں کی بلوچستان عوامی پارٹی کو دی گئیں، اس کے باوجود کہ اس پارٹی نے الیکشن سے پہلے کوئی لسٹ جمع نہیں کرائی تھی. تو اس مثال کی بنیاد پر ہم نے بھی یہی کیا، سنی اتحاد کونسل جوائن کی اور ہم نے کہا کہ اب ہمیں مخصوص نشستیں دی جائیں. ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی الیکشن کمیشن نے، اس کے خلاف ہم پشاور ہائی کورٹ گئے. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال رکھا. اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ آئے اور سپریم کورٹ نے 8 جولائی 2024 کو ایک تاریخی فیصلہ دیا جس میں 8 جج صاحبان کی اکثریت نے 13 ممبر بینچ میں یہ کہا کہ ہمیں حقیقت کا ادراک کرنا ہے. سن لیجئے یہ فیصلہ کیا تھا 12 جولائی 2024 کا جس کو کل رد کیا گیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین فیصلہ تھا. میں عرض کروں پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 فیصلے ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے جبر کے خلاف حق کی، آئین کی حمایت کی ہے. باقی تمام فیصلے تب ہوتے ہیں جب جبر ختم ہو گیا ہوتا ہے، جابر چلا گیا ہوتا ہے، منظر سے ہٹ گیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارا سپریم کورٹ آئین کا بہت تذکرہ کرتا ہے. لیکن صرف 2 فیصلے ہماری 78 سالہ تاریخ میں ایسے ہیں جہاں وہ فیصلہ دیا گیا جو جابر کے عزائم کے خلاف تھا. پہلا فیصلہ 1988 میں ہے، بے نظیر بھٹو ورسز دی پریزیڈنٹ. جولائی 1988 میں یہ فیصلہ آتا ہے. صدر ضیاء الحق ابھی حیات تھے، قابض تھے نظام پر. انہوں نے ایک حکم جاری کیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اثر نو رجسٹریشن کرانا ہوگی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے، اور مقصد یہی تھا کہ پیپلز پارٹی کو الیکشن سے باہر کیا جائے. اس وقت کی سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو رد کیا ضیاء الحق کے اور کہا کہ آپ پیپلز پارٹی کو الیکشن سے باہر نہیں رکھ سکتے. یہ پہلا فیصلہ تھا پاکستان کی تاریخ کا جو جابر کے ہوتے ہوئے جبر کے خلاف دیا گیا. دوسرا فیصلہ 12 جولائی 2024 کو آیا. جو 8 جج صاحبان تھے انہوں نے پاکستان کی جمہوری حقیقت کا ادراک کیا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ایک منصوبے کے تحت 8 فروری کے الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی. پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ایک منصوبے کے تحت جس کا حصہ الیکشن کمیشن تھا، پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں مانا گیا، ان کو آزاد قرار دیا گیا. ہم حقیقت کو دیکھیں گے. یہ حقیقت ظاہر ہے، افشاں ہے کہ لوگوں نے 80 کی تعداد میں آزاد امیدواروں کو ووٹ نہیں دیے. یہ سب لوگ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے. ان سب لوگوں کے نام پی ٹی آئی کی شائع شدہ لسٹوں میں موجود تھے. لہذا 8 جج صاحبان نے یہ کہا کہ اب ہم موقع دیتے ہیں ان 80 لوگوں کو جنہوں نے منتخب ہونے کے بعد، آزاد امیدوار کے طور پہ منتخب ہونے کے بعد ایک دن سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا پی ٹی آئی کے حکم پر، کہ یہ اپنے اپنے ایفیڈیوٹ جمع کرائیں الیکشن کمیشن میں، اور پی ٹی آئی بھی اپنا ایفیڈیوٹ جمع کرائے کہ یہ پی ٹی آئی کے اراکین ہیں. تو ان کو پی ٹی آئی کا ایم این اے تصور کیا جائے گا، اور ان کی جو اسٹرینتھ ہے، ان کی جو نیشنل اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں جو ان کی تعداد ہے، اس کے تناسب سے ان کو مخصوص نشستیں خواتین کی اور غیر مسلموں کی دی جائیں گی. یہ ایک حقیقت کا ادراک تھا، ایک جمہوری حقیقت کا ادراک تھا. ان 8 جج صاحبان نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہم اندھے نہیں ہیں، ہم بہرے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے اس ملک میں کیا ہوا، ہمارے سامنے شواہد موجود ہیں، ہمارے سامنے الیکشن کمیشن کے غیر قانونی غیر آئینی فیصلے موجود ہیں. ہم ان سب کو رد کرتے ہیں اور پاکستان کی جمہوری حقیقت کو بحال کرتے ہیں. یہ تھا 8 جج صاحبان کا فیصلہ جو 12 جولائی 2024 کو دیا گیا، جس میں حقیقت کو تسلیم کیا گیا کہ پاکستان کے عوام نے بڑی اکثریت نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے. ایک بڑی تعداد پی ٹی آئی کے اراکین کی منتخب ہو کر اسمبلیوں میں آئی ہے. لہذا پی ٹی آئی کا حق ہے کہ اسی تناسب سے خواتین اور غیر مسلموں کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں.
کل کا فیصلہ کیا کہتا ہے؟ کل کا فیصلہ یہ کہتا ہے کہ 80 لوگ تو آزاد تھے، یہ انہوں نے نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑا. ہم نہیں جانتے اس کے علاوہ کوئی اور حقیقت. ہمیں تو یہی پتا ہے کہ ان کو چونکہ الیکشن کمیشن نے آزاد قرار دیا تھا، الیکشن کمیشن کے فیصلے موجود ہیں، ہم ان سب کو بحال کرتے ہیں اور ان سب کو آزاد امیدوار ہی تصور کیا جائے گا. اور چونکہ یہ سب کے سب آزاد ہیں اس لیے ان کو سیٹیں نہیں مل سکتی خواتین اور غیر مسلمین کی، چونکہ وہ صرف پارٹیوں کو ملتی ہیں مخصوص نشستیں، آزاد امیدواروں کو نہیں ملتی. لہذا تمام نشستیں ان سے چھین لو. یہ جیسے ایک مال غنیمت تھا، ان لوگوں کو اب وہ نشستیں دی جائیں گی جن کی 2 سیٹیں ہیں اگر جنرل الیکشن میں، تو ان کو 5 سیٹیں مل رہی ہیں مخصوص نشستیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں. خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کا جو تناسب ہے وہ 83% ہے. 83% کے مقابلے میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں اب پی ٹی آئی کو 0 نشستیں ملیں گی، جبکہ وہ جن کی 2 سیٹیں ہیں، 3 سیٹیں ہیں، 26 سیٹیں ان میں بانٹ دی جائیں گی. تو یہ جمہوریت کا قتل ہے. آئین پاکستان یہ تقاضا کرتا ہے کہ مخصوص نشستیں جو پارلیمان کا 1/3 حصہ ہیں اسی تناسب سے دی جائیں جس تناسب سے جنرل الیکشن میں عوام نے منتخب کیا ہے. اگرچہ جنرل الیکشن کو بھی لوٹا گیا، فارم 45-47 کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اس کے باوجود پی ٹی آئی کو نہیں روکا جا سکا. اس کے باوجود 93 لوگ پی ٹی آئی کے امیدوار منتخب ہوئے. اس حوالے سے جو سیٹیں ہمیں ملنا تھیں وہ پاکستان کے عوام کا حق تھا. عدالت میں بھی ہم نے یہی استدعا کی کہ یہ مقدمہ پی ٹی آئی کا مقدمہ نہیں ہے. آپ تکنیکی اعتراضات مت اٹھائیے کہ مقدمہ ایس آئی سی نے فائل کیا تھا لہٰذا ہم پی ٹی آئی کو کیسے سیٹیں دے دیں. یہ ہماری مسلم فقہ ہے، جورسپروڈنس ہے کہ جب بنیادی حقوق کا کوئی معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آتا ہے اور الیکشن اور ووٹ ڈالنا بنیادی حقوق میں شامل ہے تو پھر یہ واجب ہو جاتا ہے سپریم کورٹ پر کہ وہ ایسا فیصلہ کرے جس سے بنیادی حقوق جو ہیں وہ رائج ہوں. یہ عوام کا حق ہے کہ عوام کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں. یہ مقدمہ پی ٹی آئی کا مقدمہ نہیں تھا، یہ سنی اتحاد کونسل کا مقدمہ نہیں تھا، یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ تھا. جو فیصلہ ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہوا، وہ پاکستان کے عوام کے خلاف ہوا ہے، پاکستان کی جمہوریت کے خلاف ہوا ہے، پاکستان میں بنیادی حقوق کے خلاف ہوا ہے. ہم اس فیصلے کو رد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تاریخ اس فیصلے کو رد کرے گی. آپ دیکھیں گے پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، خدا کا یہ وعدہ ہے پاکستان ایک مستحکم مملکت کے طور پہ ہمیشہ قائم رہے گا، تو ہمیں ان فیصلوں کو رد کرنا ہوگا. ہمیں اقتدار اعلیٰ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس اقتدار اعلیٰ کو زمین پر انسان استعمال کرتے ہیں اور ووٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں. یہ قرارداد مقاصد میں لکھا تھا ہمارے بڑوں نے کہ اس ملک میں جمہوریت ہوگی اور اقتدار اعلیٰ کو زمین پر وہ لوگ استعمال کریں گے نائب کے طور پر، ٹرسٹی کے طور پر، جن کو عوام ووٹ دیں گے. جب آپ عوام کے ووٹ کو رد کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے حوالے سے کیے گئے وعدے کو رد کرتے ہیں جو قرارداد مقاصد میں ہم نے پاکستان کی عوام سے کر رکھا ہے. کل ایک بار پھر اس وعدے کو رد کیا گیا، لیکن ہم وہ وعدہ نبھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق دلوا کر رہیں گے. ہماری نسلیں اس کے لیے جتی رہیں گی، آپ کی نسلیں جتی رہیں گی، کیونکہ اس کے باوجود آپ کی میری فلاح ممکن نہیں ہے. آج اگر پاکستان کی آبادی کا 40% سٹنٹڈ ہے، یعنی کہ اپنی جو ایک عمر کے لحاظ سے جو جسمانی اور ذہنی نشو و نما ہونی چاہیے اس سے کم ہے ہمارے بچوں کی نشو و نما. 40% بچے ہمارے ایسے ہیں 15 سال کی عمر میں ان کا جسم اور ان کا دماغ 10 سال یا 9 سال کے بچوں کے برابر ہے. یہ پوری دنیا میں سب سے بڑا تناسب ہے. ہمارے 40% بچے 15 سال کی عمر میں کسی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے میں نہیں جاتے. اس لیے نہیں جاتے کہ اشرافیہ کے بچے جاتے ہیں. اشرافیہ کے بچوں کو صحت بھی ملتی ہے. اس ملک میں ایک کٹ جوڑ کیا گیا کہ جب تک اشرافیہ اور اشرافیہ میں داخل ہونے والے لوگ خوشحال ہیں عوام کی خیر ہے. جمہوریت اسی بات کی نفی کرتی ہے. جب آپ کی آواز ایوانوں میں اٹھے گی، آپ کی حقیقی آواز ایوانوں میں اٹھے گی، تو پھر آپ کے بچے، ان کے ذہن اور ان کے جسم سکڑے نہیں رہیں گے. ان کو تعلیم بھی ملے گی، ان کو روزگار بھی ملے گی. ہماری جد و جہد صرف کسی آئین کے لفظ کے لیے نہیں ہے، ہماری جد و جہد آپ کے حقوق کے لیے ہے، پاکستان کے غریبوں کے حقوق کے لیے ہے. اس لیے ہم حاضر ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کل کے فیصلے نے ہمارے عزائم کو بالکل مان نہیں کیا. ہم پہلے سے زیادہ عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے، کیونکہ پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ حق ہمارے ساتھ ہے، سچ ہمارے ساتھ ہے، خدا تعالیٰ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے.
ہم کبھی نہیں ہاریں گے. فتح ہماری ہوگی, فتح آپ کی ہوگی, پاکستان کے عوام کی ہوگی. پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی بات کی تھی, کیا اسلام آباد یا ریاض جیل کے باہر آپ لوگ دھرنا دینے کا پلان رکھتے ہیں؟ دیکھیے, ایسی کوئی مخصوص بات میں نہیں اس وقت آپ سے کر سکتا. ہم آپس میں مشاورت کریں گے, پارٹی کے مختلف فورم ہیں, وہاں پہ فیصلے ہوں گے ہم نے کس طرح اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے, جو عوام کی جدوجہد ہے, پاکستان کی جدوجہد ہے. یہ کوئی ایک ایونٹ کی بات نہیں ہے کہ ایک دھرنا ہو گیا, ایک مظاہرہ ہو گیا. یہ ایک جہد مسلسل ہے. ہم سب کو اس میں شامل ہونا ہے اور ہم شامل رہیں گے. پورے پاکستان میں دیکھنا اس بات کے اندر جو ہوا, ایک صوبہ آپ کی قیادت سے سنبھالا نہیں جاتا. 25 کروڑ عوام نے کل دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی کا کردار وہاں پہ کیا ہے, اور پورے ملک کو کیسے سنبھالیں گے آپ لوگ. ایک لیڈر کی بات کرتے ہیں, سب 18 لوگ زندگی ہار گئے. آپ نے یہاں بیٹھنے سے قبل نہ تو فاتحہ نہیں, نہ کو افسوس کیا. میں کوئی ایک روٹین کی سیاست کو لے کے بیٹھ گئے جو 25 کروڑ عوام کو سے کوئی غرض نہیں ہے. دیکھیں یہ آپ کا نہیں, یہ دیکھیں یہ اب آپ نے جو بات کی ہے یہ آپ نے کسی نظریے کے تحت کی ہے, لیکن میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے آج شہادتیں ہوئی ہیں, 13 ہمارے فوجی بھائی شہید ہوئے ہیں. اس کی ذمہ داری ہم کس کو دیں؟ یہ وہ معاملات ہیں جن سے یہ ملک دوچار ہے. قدرتی آفتیں بھی ہیں, دہشت گردی بھی ہے. اچانک جب ایک فلیش فلڈ آتا ہے کسی جگہ, ایک خاندان بیٹھا ہوا پکنک کر رہا ہے اور آنن فانن اس کے ارد گرد پانی آ جاتا ہے, تو وہاں کوئی سپر مین آ کر ان کو بچائے تو بچائے. یہ الزام دینا کہ ایک لمحے میں وہاں پہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ آپ موجود ہوتا, ہیلی کاپٹر آپ موجود ہوتے. دنیا کے ہر ملک میں یہ آفتیں آتی ہیں, ایسے حادثے ہوتے ہیں. ایک حادثے کو اٹھا کر الزام دینا ایک پوری جماعت کو, ایک پوری جمہوری تحریک کو, یہ مناسب بات نہیں ہے. آگے بڑھیے. جتنی بھی اسٹرگل ہے پی ٹی آئی کی, چاہے سپریم کورٹ میں جہاں پہ یہ باقی اسٹرگل ہے, لیکن پی ٹی آئی کے پاس ایک لٹمس پیپر ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت. تو آپ کو اب تک کی گڈا صاحب کی پرفارمنس لگتی ہے کہ وہ پوری پی ٹی آئی کو اس طرح ریپرزینٹ کریں کہ پی ٹی آئی کی زیادہ مشکلات میں اپنی ایک فیس سے یہ دکھا سکے کہ وہ ایڈمنسٹریشن صحیح کرے؟ دیکھیں, ایڈمنسٹریشن ہمیشہ ایک بہت مشکل کام ہوا کرتا ہے. اس صوبے کی آپ نے بات کی کے پی کی, میں آپ سے اگر سندھ کا پوچھوں, جو سندھ میں اس وقت اضطراب ہے پانی کے حوالے سے, جس طرح سندھ کے حقوق بیچے جا رہے تھے. پنجاب میں اگر آپ دیکھیں کیا یہاں اسکول ٹھیک چل رہے ہیں, کیا اسپتال ٹھیک چل رہے ہیں. یہ ہمارا ایک اجتماعی سانحہ ہے جس کو ہم انڈر ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. ایک منٹ پلیز, رک جائیں, ان کو روکیں پلیز. دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے نا, یہ گورننس کے حوالے سے ہے. گورننس ہمیشہ بہتر کی جا سکتی ہے. میں بالکل نہیں کہوں گا کہ کے پی کی گورننس مثالی ہے. ہر وقت اس میں بہتری کی گنجائش موجود رہتی ہے اور ہم اس کے لیے بالکل کوشش کرتے رہیں گے. لیکن یہاں سوال صرف گورننس کا نہیں ہے, یہاں تو حقوق کا ہے. ان صاحب نے کہہ دیا پاکستان کے عوام کو کوئی سروکار ہی نہیں ہے. یہ سب سے غلط ایک مفروضہ ہے. پاکستان کی عوام نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے ووٹ دیا ہے. پاکستان کی عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. ان صاحب کے ذہن میں شاید ایسا ہو کہ پاکستان کی عوام بھیڑ بکریاں ہیں, ان کو چارہ ڈال دو تو چارہ کھاتی رہتی ہیں. پاکستان کی عوام عزت نفس مانگتی ہے. پاکستان کی عوام مانگتی ہے کہ اس کے ووٹ کو گنا جائے. پاکستان کی عوام یہ مانگتی ہے کہ اس کے منتخب کردہ لوگ پارلیمان میں آئیں اور حکومت میں آئیں. پاکستان کی عوام کو اس سے غرض ہے. جو لوگ کہتے ہیں پاکستان کی عوام کو اس سے غرض نہیں ہے, وہی فسطائیت کے نمائندے ہیں اور فسطائیت کے پیروکار ہیں. ہم رد کرتے ہیں اس مفروضے کو. نہیں, عدالتوں سے ہمیں نہ پہلے امید تھی نہ اب امید ہے. دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس ملک کا عدالتی نظام منہدم ہو چکا ہے. ہم عدالت اس لیے جاتے ہیں کہ ایک عدالت کھڑی ہے, ایک عمارت ہے. ہمیں بہرحال اپنے لوگوں کے مقدمے لڑنے ہیں, ہمیں بہرحال پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے, پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑنا ہے. ہم وہ کرتے رہیں گے. بالکل نہیں کی, غلط, یہ بالکل غلط بیانیہ ہے. غلط کہتے ہیں, بالکل ہم رد کرتے ہیں. میں اس میٹنگ میں خود موجود تھا. یہ غلط بیانی ہے. جب مولانا نے کہا کہ آپ تائید کر دیجئے اور صرف اتنا کہیے کہ ہمیں پروسیس پہ اختلاف ہے کیونکہ ہمارا لیڈر جیل میں ہے اور ہمیں اس سے ملنے نہیں دیا جا رہا, میں نے باشگاف الفاظ میں مولانا کو کہا تھا, مولانا ہم اس کے متن سے بھی انکار کرتے ہیں اور اس کے پروسیس سے بھی انکار کرتے ہیں. ہرگز آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے اس کی حمایت کی ہے. اس کے باوجود اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے حمایت کی ہے تو غلط کہتا ہے.
پاکستان مسلم قانون کے ساتھ ہی تو وہ بھی عدم اعتماد کرتے تھے ججز کے اوپر، ججز کو اپنی تنقید بناتے تھے فیصلوں کی. تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم قانون نے ایک راستہ اپنایا، خاموشی اختیار کی، اپنی ضد سے پیچھے ہٹی اور مذاکرات، ڈائلاگ، ٹیبل ٹاک کی طرف گئے تاکہ معاملات بھی چلے، ریاست بھی چلے، نظام بھی چلے. پاکستان تحریک انصاف جو صرف ایک ضد کے اوپر، ایک رائے کے اوپر کھڑی ہے، کیوں ٹیبل ٹاک کی طرف نہیں جاتی؟ اور جن سے ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں وہ ریسنٹلی بات بھی کہہ چکے ہیں ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق. تو آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ آپ مانتے ہیں کہ کوئی تعلق نہیں ہے؟ دیکھیں، حقیقت اس ملک کی 78 سال سے یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے، منظور نظر سیاسی جماعتوں کو ایک تاثر دینے کے لیے کہ اس ملک میں کوئی نظام ہے، جمہوریت ہے، عدالتیں ہیں، فلاں ہے فلاں ہے. اس کے پیچھے حکومت جبر ہی کی رہتی ہے. آپ کو صرف ایک انتخاب کرنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ جبر کا حصہ بن جاؤ، جبر کا چہرہ بن جاؤ، یا نکال دیے جاؤ گے. تو یہ جماعتیں جن کا آپ نے حوالہ دیا کہ وہ ٹیبل ٹاک کرتی ہیں، ٹیبل ٹاک کر کے کیا حاصل کیا انہوں نے؟ سر نگوں کر کے، سر جھکا کے، پیروں میں آ کے گر گئے. یہی تو ثانیہ ہے اس ملک کا 80 سال سے، کہ ہر چند سالوں کے بعد کوئی نہ کوئی جا کر بیساکھی اٹھاتا ہے اور اقتدار کی گود میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. طاقت کبھی کسی سیاسی جماعت کو نہیں ملتی، اصل طاقت وہیں رہتی ہے جہاں وہ ہے. لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آئین اور جمہوریت کو اس ملک میں قائم کرنا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اصل طاقت آئین اور جمہوریت کے راستے میں کھڑی ہے وہ ہم سے بات کرے اور بتائے کہ کیوں وہ یہ روش اپنائے ہوئے ہیں، کس طرح ہم اس ملک میں جمہوریت کو بحال کر سکتے ہیں. جو لوگ ان کے خود رہین ہیں، بیساکھیوں کی مدد سے کھڑے ہیں، ان سے بھی ہم نے بات کی. جنوری میں 4 نشستیں کی ہم نے PMLN اور پیپلز پارٹی کے ساتھ. انہوں نے خود ہمیں یہ کہا کہ ہم پوچھ کر بتائیں گے. ہم نے کہا ہماری عمران خان سے صرف ایک ملاقات کرا دو ڈیالہ جیل میں. انہوں نے کہا یہ بھی ہم کرانے کے مجاز نہیں ہے، ہمیں پوچھنا پڑے گا، اگر حکم مل گیا تو پھر ہم کرائیں گے. تو ہم ان مجبوران سے ہم بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ مجبور ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. خود وہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجبور ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اب تو نیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے بھی یہاں کے پرائم منسٹر سے بات کرنے کی بجائے بادشاہ سے ملاقات کی ہے. ٹرمپ کی جو ملاقات ہے، جب معاملات اس لیول پہ ہیں تو پھر کیا سوچا جائے کہ ڈائریکٹلی سارا معاملات ان کے حوالے کر دیے جائیں یا کوئی راستہ نکالنے کے لیے پولیٹیکل فورسز آپس میں انوالو؟ جی بالکل ہونا چاہیے. مطلب بات ہے جس طریقے سے MRD بنا، پیپلز پارٹی کو اس MRD کا حصہ بننا پڑا جو بڑی تعداد میں ان کی حکومت گرانے کے لیے بھٹو صاحب تھے. جی ہم ہر جمہوریت، ARD بھی جو ہے دیکھیے میں سمجھ گیا آپ کا سوال. دیکھیے کوئی بھی جماعت اگر وہ اپنی سابقہ روش سے توبہ کرتی ہے اور واقعتاً جمہوری جد و جہد کا حصہ بننا چاہتی ہے تو ہم اس کے ساتھ بالکل چلنے کو تیار ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ واقعتاً وہ جمہوری جد و جہد کا حصہ بنے، وہ صرف لقب لگانے ہمارے میں نہ شامل ہو. وہ واقعتاً کہے کہ ہم آئین کی سربلندی چاہتے ہیں، وہ واقعتاً کہے کہ ہم آزاد عدالتیں چاہتے ہیں. تو بالکل یہ ممکن ہے. اگر کوئی دکھاوے کے لیے ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے تو پھر وہ دکھاوا ہی رہے گا. دیکھیے میں نے جیسا عرض کیا، یہ ہر جماعت کی روش پر منحصر ہے کہ وہ اپنے اندر کیا فیصلے کرتے ہیں. کیا وہ انگلی تھام کے آگے چلنا چاہتے ہیں یا وہ آزادانہ طور پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. غلط تھی. دیکھیے بالکل غلط مفروضہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. عمران خان کے بغیر PTI کا تصور بھی ناممکن ہے. PTI عمران خان کے ارد گرد کھڑی ایک جمہوری جماعت ہے. ہمارے نظریات جو ہیں وہ ہیں جو عمران خان صاحب کے نظریات ہیں. یہ جمہوریت، آزاد عدلیہ کے حوالے سے ہمارا جو عزم ہے اس کا اظہار ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مائنس عمران خان کرنے کا کوئی منصوبہ ہے تو بالکل غلط کہتا ہے. پارٹی میں ایسی کوئی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی.